میں سوچ رہا ہوں کہ سنجیدہ گفتگو تھوڑی سی کر دوں کہ ہمارے پاس ہمیں رسول نے، اللہ نے 2 مرکز اتحاد سونپے. پہلا مرکز اتحاد غدیر، دوسرا مرکز اتحاد کربلا. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ دونوں پر متفق نہیں ہے. پتہ نہیں کس چیز پر متفق ہونا چاہتے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم. میں یقیناً سفر کی تھکان محسوس کر رہا تھا، لیکن تھکان یہاں آنے کے بعد اور بڑھ گئی یہ دیکھ کر کہ 18 ذی الحجہ کی محفل میں صرف 20 شاعر تھے. یہ میں شاعر کی بات کر رہا ہوں، شیر علی بھائی ہنس رہے ہیں. میں شاعر کی بات کر رہا ہوں. 20 شاعر تقریباً موجود تھے اور ماشاءاللہ خوب پڑھا. اچھا، مشکل یہ ہے کہ جہاں سننے والا مجمع ہوتا ہے وہاں شاعر خوب پڑھنے لگتا ہے اور شکایت بھی کرتا رہتا، آپ ٹھیک سے سن نہیں رہے ہیں. اب مجمع سے اگر کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے آپ ٹھیک سے پڑھ نہیں رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ سماعت فرمائیں. 27 سال کہنے کے بعد میں کہیں اور مڑ گیا تھا. 27 سال محفل پڑھنے کے بعد غدیر کی محفل میں نے اس سے اچھا کھانا ابھی تک نہیں کھایا تھا جو اس گاؤں میں نے کھایا. میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ ایسی ماں کے لیے فضا نے بنایا کھانا، ایسی ماں کے لیے فضا نے بنایا کھانا جس کے بچوں کے لیے عرش سے آیا کھانا. ایسی ماں کے لیے فضا نے بنایا کھانا جس کے بچوں کے لیے عرش سے آیا کھانا. تو کم نہیں ہوگا کبھی اس کے کچن میں راشن جس نے شبیر کے شاعر کو کھلایا کھانا. کم نہیں ہوگا کبھی اس کے کچن میں راشن جس نے شبیر کے شاعر کو کھلایا کھانا. اب یہ کہیں نہیں ہوتا کہ مجھے داد نہ ملے، لیکن کبھی کبھی ایسی جگہ لا کے پڑھایا جاتا ہے کہ جہاں آدمی لاکھ چاہے کہ میں ہاتھ اٹھا کے داد دے دوں، لیکن 3 بجے کے بعد آنکھ بند ہونے لگتی ہے، صرف منہ کھلا رہ جاتا ہے. اچھا، اسی کو داد کہتے ہیں. داد جب ملتی نہیں بےتاب شیروں پر مجھے، داد جب ملتی نہیں بےتاب شیروں پر مجھے، ایسا لگتا ہے کہ میرا شعر جاپانی میں ہے. داد 20 شاعر کی بات میں نے کی تھی، 20 شاعر موجود تھے. داد جب ملتی نہیں بےتاب شعروں پر مجھے، ایسا لگتا ہے کہ میرا شعر جاپانی میں ہے. اب کیا ملے گی وہ 3 اسٹار ہوٹل میں جناب؟ کیا ملے گی وہ 3 اسٹار ہوٹل میں جناب جتنی لذت مدحت حیدر کی بریانی میں کیا ملے گی وہ 3 اسٹار ہوٹل میں جناب جتنی لذت مدحت حیدر کی بریانی میں ہے، جتنی لذت مدحت حیدر کی بریانی میں ہے. بالکل سادہ سادہ شعر پڑھ رہا ہوں
समाअत फरमाएं बिल्कुल सीधे सीधे शेर कि हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है, हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है, घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है, घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। तो भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। और ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ा ऐब पाया जाने लगा है कि जिसके लिए महफिल होती है उसके लिए जरूर पढ़ता हूँ। मैं हाजिर कर रहा हूँ, कथा हाजिर कर रहा हूँ। जिनके दिलों में उल्फते मुश्किल कुशा नहीं, जिनके दिलों में उल्फते मुश्किल कुशा नहीं, दावा है मेरा। जिनके दिलों में उल्फते मुश्किल कुशा नहीं, उनका पिता है कौन किसी को पता नहीं। जिनके दिलों में उल्फते मुश्किल कुशा नहीं, उनका पिता है कौन किसी को पता नहीं। तो ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक, ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया नहीं। और देखिए एक मंजर कशी करने की कोशिश की है। समाअत फरमाए, हमारे अबूजर भाई लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ मंजर कशी बहुत पसंद की जाती है। और यकीनन अगर मीर अनीस अल्लाहो मकामहू आज होते तो मुझे ज़रूर ये मंजर कशी सुन के ज़रूर लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं, मैं हाजिर कर रहा हूँ कि खुम के, आप लोगों को याद दिला दूं कि महफिल किसकी थी। खुम के मिंबर पर जब रसूल गए, खुम के मिंबर पर जब रसूल गए, सारे बंदर उछलना भूल गए। खुम के मिंबर पर जब रसूल गए, सारे बंदर उछलना भूल गए। और जब कहा मुर्तजा है मेरे वसी, शेख के दोनों गाल फूल गए। जब कहा मुर्तजा है मेरे वसी, जब कहा मुर्तजा है मेरे वसी, शेख के दोनों गाल फूल गए। अच्छा, इग्नोर गर रसूल का ऐलान कर दिया, इग्नोर, मैं, हमारे बच्चे सब जानते हैं, मैं बुजुर्गों के लिए बता रहा हूं, इग्नोर माने नजरअंदाज। इग्नोर गर रसूल का ऐलान कर दिया, समझो कि खुद से खुद को परेशान कर। इग्नोर
گر رسول کا اعلان کر دیا سمجھو کہ خود سے خود کو پریشان کر دیا، تو ہیلمٹ علی کے عشق کا پہنے نہیں تھے شیخ، ہیلمٹ علی کے عشق کا پہنے نہیں تھے شیخ، یہ دیکھ کر فرشتوں نے چالان کر دیا۔ ہیلمٹ علی کے عشق کا پہنے نہیں تھے شیخ، یہ دیکھ کر فرشتوں نے چالان کر دیا۔ خم میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا کوئی اگر رسول اللہ کو مولا نہیں مانتا تو میں اس سے جھگڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے غور سے سنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ بہت اچھی بات ہے بابا، یہی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت۔ میں جس کا مولا ہوں تو جو رسول کو مولا مانے گا وہ مولا کائنات کو مولا مانے گا، جو مولا کائنات کو مولا نہیں مانے گا اس کا مطلب وہ رسول کو مولا نہیں مانتا۔ لیکن اللہ نے اکلوتا وہ موقع ہے غدیر کا کہ جہاں اللہ نے آج پروگرام لائیو ہو رہا ہے، اللہ نے وہاں لائیو عذاب بھیجا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں کر سکتا اللہ، لیکن غدیر میں جب ولایت علی کی بات آئی تو اللہ نے عذاب بھیج کر بتا دیا کہ علی کی ولایت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ جب کچھ لوگوں نے مولا کائنات کو مولا نہیں مانا تو اللہ نے بڑا حسین ایک عذاب ان پہ بھی نازل کیا۔ یہ عذاب دکھائی دیا جو حارث پہ نازل ہوا، لیکن ایک اور عذاب نازل کیا جو دکھائی نہیں دیا۔ وہ عذاب کون بتائے گا؟ کوئی عالم دین نہیں بتائے گا، وہ میں ہی بتاؤں گا کہ اللہ نے چھپا ہوا عذاب کون سا نازل کیا۔ وہ عذاب یہ تھا کہ تو نے رسول کی بات نہیں مانی ہے تو جا، تجھے تیرے اوپر کسی کو مسلط کر دیتا ہوں، اب تجھے اپنی بیوی کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ اب 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ اللہ نے عذاب نازل کر دیا کہ مولا کائنات کی کو ولی نہیں مانا تو جا، اب تجھے اپنی بیوی کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ اب سماعت فرمائیں۔ جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں، جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں، غدیر خم کی باتوں سے مگر انجان ہوتے ہیں۔ جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں، غدیر خم کی باتوں سے مگر انجان ہوتے ہیں۔ اور کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے، کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے، یہ قربانی نہیں کرتے ہیں خود قربان ہوتے ہیں۔ کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے، یہ قربانی نہیں کرتے ہیں خود قربان ہوتے ہیں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کلام حاضر کر دوں، ورنہ ہمارے ابوذر بھائی بھی کہیں گے کہ ہاں شیطان نامہ کی فرمائش ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک ایک چیز اس کے بعد پڑھوں گا۔ ابھی غدیر کے میدان میں ابھی غدیر کا ذکر چل رہا تھا، اس کے بعد غدیر حاضر کروں گا
سماعت فرمائیں، پہلے غدیر کا ذکر کر لیں کہ سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سہمے ہوئے ہیں ہسٹری شیٹر غدیر میں، سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سہمے ہوئے ہیں ہسٹری شیٹر غدیر میں، اور کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ، کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ، اللہ خود ہے مین سلیکٹر غدیر میں، کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ، اللہ خود ہے مین سلیکٹر غدیر میں۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر، کچھ لوگ بالکل سادہ شعر پڑھنے کا عادی ہوں، کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر اے کاش ہوتا ایسی سلیپر غدیر میں، کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر اے کاش ہوتا ایسی سلیپر غدیر میں۔ اور دیکھیے وہاں لائن لگی ہوئی تھی، 3 دن تک لائن ختم ہی نہیں ہوئی، لیکن کوئی بتاتا نہیں کہ کتنی لمبی لائن تھی۔ یہ ساری ذمہ داری میری ہے، میں ہی بتاؤں۔ سماعت فرمائیں کہ اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں۔ اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں۔ انیس بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ شاعری سے کچھ ملنا چاہیے، پبلک کو فائدہ ملنا چاہیے، لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں، نہیں 10 کلومیٹر اس میں نہیں آئے گا، لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں۔ اور پھر شاعری کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے شاعری کیسے کی جاتی ہے۔ ارمانوں کی قمیص، ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، کچھ لوگ ڈھونڈنے لگے ٹیلر غدیر میں۔ ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی، کچھ لوگ ڈھونڈنے لگے ٹیلر غدیر میں۔ اور اکثر یہ آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا کہ اگر رسول کجاوے نہ لے لیتے تو بہت سے لوگ بھاگ جاتے، لیکن میں اسے بھی نہیں مانتا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بھاگ جاتے، اس کے باوجود سماعت فرمائیں، میدان سے بھاگ جاتے کجاووں کو چھوڑ کر۔ دوسری وجہ بتا رہا ہوں نا، میدان سے بھاگ جاتے کجاووں کو چھوڑ کر، مل جاتا اگر انہیں 3 ویلر غدیر میں۔ میدان سے بھاگ جاتے، میدان سے بھاگ جاتے کجاووں کو چھوڑ کر، میدان سے بھاگ جاتے کجاووں کو چھوڑ کر، مل جاتا اگر انہیں 3 ویلر غدیر میں۔ اور دینار لے کے لکھ دیا مولا کے مانا بھائی۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا شیر علی بھائی، تو اس میں ایک پاکستانی مولوی کہہ رہا تھا کہ مولا کا مطلب تو داماد بھی ہوتا ہے، اور ان کے داماد تھے، تو
تو میں نے نیچے لکھ دیا جا کے کہ مولانا اللہ رسول، اللہ ولی، اللہ مولا، رسول مولا، اور وہ مولا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب ذرا یہاں داماد رکھ کے ترجمہ کر لیجئے، اللہ مولا، رسول مولا، اور وہ مولا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ جب میں تھوڑا سا سو لیتا ہوں تو میں تقریر بھی کرنے لگتا ہوں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جن اندھوں کو مولا کے 70,000 معنی دکھائی دیے، انہیں امی کا ایک ہی معنی دکھائی دیا۔ بہت اچھی بات ہے، اصل میں یہ شعر ہے۔ دینار لے کے لکھ دیا مولا کے معنی بھائی تھے آج کل کے جیسے رپورٹر غدیر میں۔ دینار لے کے لکھ دیا مولا کے معنی بھائی تھے آج کل کے جیسے رپورٹر غدیر میں، اور ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مارٹین۔ ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مارٹین، خاموش ہے ملیریا مچھر غدیر میں۔ ہر سمت جل رہی ہے، ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مارٹین، خاموش ہے ملیریا مچھر غدیر میں، اور بیتاب مرتضیٰ کی ولایت ہے روح دین۔ بیتاب مرتضیٰ کی ولایت ہے روح دین، اللہ نے یہ کر دیا کلیئر غدیر میں۔ بیتاب مرتضیٰ کی ولایت ہے روح دین، اللہ نے یہ کر دیا کلیئر غدیر میں۔